अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। सुबह सवेरे पाकिस्तान। और सुबह सवेरे आज मौसम काफ़ी गर्म था, और मगर इसके साथ साथ आपको फ्रेश करने के लिए हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं ताकि मौसम गर्म भी हो तो कुछ ठंडक आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान से मिलती रहे। और ठंडक की जब हम बात करते हैं तो ठंडक हर उस चीज़ से मिलती है जो कि अच्छी बात होती है या फिर अच्छा काम होता है। तो हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि जब सुबह सवेरे हम आपके पास आएँ, आपके सामने आए, आप अपने टीवी को ऑन करें तो आपको सुनने के लिए, देखने के लिए अच्छी चीज़ मिले, अच्छी बात मिले, अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक से पेश आएँ। वैसे तो मखलूक खुदा हम सब लोग हैं, इसमें सब चरिंद परिंद भी आते हैं, इंसान भी आते हैं, ये सब के सब मखलूक खुदा हैं। हम अपने आसपास शायद इंसानों के साथ उतना इम्तियाजी सलूक नहीं बरतते जितना मैं समझती हूँ कि हम लोग जानवरों के साथ, चरिंद परिंद जो हैं उनके साथ बरत देते हैं। मेरे अभी कुछ दिन पहले का वाक़या आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने एक गधे के बच्चे को देखा जिस पर दो नौजवान यंगस्टर मौजूद थे और वो कचरा उठा कर लेकर जा रहे थे। मुझे देखने में अंदाज़ा हो रहा था कि वो बच्चा शायद इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, मगर ज़ोर ज़बरदस्ती उस पर डंडे बरसाए जा रहे थे और डंडे बरसाने के साथ साथ उसको कोशिश की जा रही थी कि वो चलता रहे। इस पूरे अमर में सिर्फ एक सड़क पार करते करते वो गधे का बच्चा कई दफ़ा 2 से 3 मरतबा ऊपर उठा। नहायत तकलीफ थी। और आपको पता है इस किस्म के बेल्ट्स इन जानवरों को लगाए जाते हैं कि जब वो खिंचते हैं तो तकलीफ होती है। तो ज़रा सोचिए कि अगर यही बोझ आप लोगों के ऊपर लाद दिया जाए तो आप लोगों को कितनी तकलीफ हो। ज़रा सी एक खरोच आ जाती है हमें, ज़रा सा हमारे कोई पिंपल निकल आता है, ज़रा सी हमें कोई चोट लग जाती है तो हम शदीद तकलीफ़ में होते हैं। और तकलीफ़ इस हद तक भी लोगों की बढ़ जाती है कि वो बुखार की कैफियत में बदल जाती है। तो कोशिश करें कि आप अगर इंसानों के साथ अच्छे तरीके से पेश आ रहे हैं तो जानवरों के साथ, चरिंद परिंद के साथ भी अच्छे तरीके से पेश आए, क्योंकि ये भी आपके हुस्न सलूक के उतने ही मुस्तहिक हैं जितने कि आपके आसपास के लोग। तो कोशिश कीजिए कि सबसे प्यार कीजिए, सबसे अच्छे तरीके से पेश आइए, और कोई प्यासा है उसको पानी पिला दीजिए। जैसे अभी एक छोटी सी मिसाल मैं आपको और दे देती हूँ। हम देखते हैं कि रास्ते में अगर कोई कुत्ता जा रहा होता है, हम लोगों की शायद तरबियत ऐसी हो गई है, हम लोगों की शायद नफ्सियात ऐसी हो गई है कि हमने वो कुछ ना भी कहे तो उस पर पत्थर बरसा के जाना होता है। अगर कोई कुत्ता आपको कुछ नहीं कह रहा, अगर रास्ते से गुजरने वाला जानवर आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा, तो क्या ये ज़रूरी है कि आप उस पर पत्थर बरसाएं, उसको तकलीफ़ दे के आगे बढ़े? ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो अपने आप को बदलिए और हुस्न सलूक की रविश अपनाइए, चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो। जादू, खौफ और इंसानी नफ्सियात, क्या वाकई इनका आपस में गहरा ताल्लुक़ है? और क्या ये वाकई हमारा खौफ होता है कि हमें हर वक्त महसूस होता है कि शायद किसी शख्स ने कोई जादू करा दिया, या शायद हमारे अलावा कोई दूसरी भी चीज़ हमारे साथ साथ चलती है? कई दफ़ा खाली सड़क पे हम लोग होते हैं, खाली गली के अंदर मौजूद होते हैं, या कई दफ़ा अपने घर में अकेले मौजूद होते हैं, तो किसी के होने का एहसास हमें कई दफ़ा महसूस होता है कि शायद कोई और भी हमारे अलावा इस जगह पर मौजूद है। ये वाकई आपके अकेलेपन का खौफ होता है, या वाकई इसकी कोई हकीकत है, ये जादू है, या फिर आपके अंदर का खौफ होता है जो आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराने की बार बार कोशिश करता है कि नहीं भी आप अकेले नहीं, आपके अलावा कोई दूसरा भी आपके साथ मौजूद है? इसमें इंसानी नफ्सियात कितना ज़्यादा अपना असर रखती है, इंसानी नफ्सियात का इसमें कितना ताल्लुक़ है, आपका खौफ कितना ज़्यादा होता है, या वाकई ये हकीकत है कि जब आप अकेले होते तो कोई दूसरा भी आपके इर्द गिर्द आस पास किसी ना किसी शक्ल में मौजूद होता है? तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रोफेसर नासिर महमूद साहब मौजूद है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। इसके साथ साथ उनके हमरा रूहानी पेशवा हैं अबू अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। जबकि इस्लामाबाद से हमारे साथ माहिर नफ्सियात मुशीयत काज़मी मौजूद होंगी। थैंक यू मुशीयत, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अच्छा अबू अब्दुल्ला साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या ये वाकई एक हकीकत है कि जब हम अकेले होते हैं, एक जादू टोना करवा देना होना वो एक अलग बहस है, वो एक अलग चीज़ है, मगर जब हम अकेले होते हैं हमें ये महसूस होता है कि हमारे अलावा कोई दूसरा भी हमारे साथ आस पास कहीं ना कहीं मौजूद है, किसी की मौजूदगी का एहसास होता है? ये हमारा वहम होता है, खौफ होता है, या वाकई कोई होता है? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रिया मैम। ये 100% सच नहीं है। ज़्यादातर मैंने देखा है कि हम लोग खुद ही अपने हाथ से चीज़ों को जोड़े हुए हैं अपने साथ, कि मेरे साथ जादू है, मेरे साथ चुड़ैलें हैं, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है। लेकिन रियलिटी भी इसमें है, हकीकत भी है, सारा झूठ नहीं हो सकता। कुछ लोग हमारे जो हैं वो नफ्सियाती पेशेंट हैं, वो इन चीज़ों को अपने साथ जोड़ते हैं जबकि होता कुछ भी नहीं, क्योंकि नफ्सियाती अवामल और रूहानी मामला जो हैं ये इनके दो पेच ऐसे आपस में फंसे हुए हैं कि इनको डिफ़ाइन करना ना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मुश्किल है। तो हमारे आमल हजरात जो है ना इस बात का
بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں. جو لوگ شک کی بنا پہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ چیز ہے, مسلط جو اپنے ساتھ کر لیتے ہیں نا, تو ہمارے عامل حضرات ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن یہ سب کے ساتھ جھوٹ بھی نہیں ہے اور سب کے ساتھ سچ بھی نہیں ہے. یہ حقیقت ہے کہ یہ چیزیں, یہ ارواح, یہ جنات ہر جگہ پہ موجود ہیں, ہم اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے, ہمارا دین یہ کہتا ہے. لیکن جس طرح ابھی معاشرے میں ابہام پھیل چکا ہے, جس طرح میرے بہن بھائی, دوست احباب, میرے پاس کافی سارے لوگ آتے ہیں, پڑھا لکھا طبقہ آتا ہے جو آرٹیفیشل اپنے ہاں سے کہتے ہیں کہ میرے پاس میرے ساتھ یہ چیزیں جڑ گئی ہیں. جب ہمیں آپ کہیں گے, مریض آ کے خود کہتا ہے کہ میرے ساتھ یہ چیز ہے, اگر میں اس کو سچ بتاتا ہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ کہتا ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے. تو پھر جا کے کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر وہ لگ جاتا ہے اور چلتا رہتا ہے. اگر میں سچ بولتا ہوں تو میری بات پہ وہ بلیو نہیں کرتا. پر جو سچ ہے, جن کو پرابلمز ہیں, وہ آتے ہیں, ان کا تدارک بھی کیا جاتا ہے. بہت ساری دنیا ایسی ہے جو ریالٹی میں ہے, اور اس سے زیادہ دنیا شک و شبہات کی مطلب دنیا میں مبتلا ہے, اور اپنے ساتھ خود ساختہ جو ہے نا چیزیں جوڑی ہوئی ہیں کہ یہ چیزیں ایسے ہیں, پر ایسا کچھ نہیں ہوتا. پروفیسر صاحب, جس طرح سے ابھی ابو عبداللہ صاحب بات کر رہے تھے, بہت سارے ایسے شک ہوتے ہیں جو ہم اپنی شخصیت میں خود پالتے ہیں, بہت زیادہ ایسے وہم ہوتے ہیں جن کا ہم شکار ہو جاتے ہیں, یا بہت سارے ایسے وسوسے ہوتے ہیں جو ہمارے دماغ میں ہر وقت چلتے رہتے ہیں, اور ہمیں ایک وقت آتا ہے وہ حقیقت محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایسے میں اسلام ہمیں کیا ترغیب دیتا ہے کہ ہمیں رہنمائی کہاں سے لینی چاہیے اور کیسے لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا کہ اکیلے میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے. یہ حقیقت ہے, کوئی ہے, اور وہ اللہ ہے, اللہ کی ذات ہے. بے شک اللہ رب العزت کے ساتھ جتنا انسان کا گہرا تعلق ہوگا, ان چیزوں سے انسان کو نجات ملے گی. یہ جتنے وہم وسوسے, انسان کے تصورات, خیالات, یہ انسان کے اندر شیاطین پیدا کرتے ہیں, اور یہ شیاطین کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انسان کو اللہ سے دور کریں. جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا, جنات اس سے پہلے بنے ہوئے تھے, والجان خلقناہ من قبل من نار السموم, آگ سے بنے ہوئے. شیطان بھی کان من الجن, قرآن پاک کہتا ہے جنات میں سے ہے, آگ کا بنا ہوا ہے, اور یہ شیطان اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ میں ان لوگوں کو گمراہ کروں گا. لَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ, بلکہ اس نے کہا یا اللہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, میں ہر طرف سے ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو شیطان گمراہ کرتا ہے. یہ جادو والے کیا کرتے ہیں, جو جادو ہے, جادو بنیادی طور پر یاد رکھیں اس کا اثر, اس کا وجود حق ہے, یہ موجود ہے. قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, اس کو سحر کہا گیا, اور قرآن مجید نے اس کا ذکر سیدنا سلیمان علیہ السلام کے باب میں کیا, اور وہاں بھی یہ بات بیان کی کہ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا, وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو یہ سحر جادو سکھاتے تھے, اور قرآن کہتا ہے وہ کفر کرتے تھے. یہ کفریہ کلمات ہوتے ہیں, شیطان کی مدد ہوتی ہے. انسان شیاطین کی مدد لے کے ہر انسان کے ساتھ چونکہ شیطان موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چلتا ہے انسان کے اندر کمجرِ دم, جیسے انسان کا خون چل رہا ہے, اس طرح شیطان انسان کے اندر چلتا ہے. اب جس انسان نے شیطانی حرکتیں کر کے اپنے آپ کو ناپاک, پلید, گندا, غلیظ بنا کر کسی ایک شیطان کی مدد لے لی ہے, جب کوئی جانے والا اس کے پاس جاتا ہے تو وہ اپنے پاس پہلے سے موجود شیطان, جس کو وہ موکل کہتا ہے, اس کی مدد سے دوسرے شخص کے شیطان سے معلومات لے لیتا ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے. پھر اس کو بتاتا ہے تمہارے گھر میں یہ ہے, تم فلاں, بندہ یقین کر لیتا ہے وہ یہ تو بہت پہنچا ہوا ہے, کوئی پہنچا ہوا نہیں ہے. یہ غلاظت کی وجہ سے شیطان کے قریب ہوا. اس کا شیطان آنے والے انسان کے شیطان کی مدد سے اس کو معلومات دے دیتا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اب یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو جادو ہے, جادوگر اللہ کی مرضی کے بغیر کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. اچھا, قرآن کہتا ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. جس طرح عام بیماریاں ہوتی ہیں جسمانی طور پر, یہ بھی ایک جسمانی بیماری ہے, کسی ایک کی غلط حرکت کی وجہ سے ہوتی ہے, لیکن وہ بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ جس پر مرضی ہر وقت جادو کر دے. اگر آپ نماز, روزہ, قرآن, عبادت, تلاوت, اللہ کی مدد کے ساتھ محفوظ ہیں تو بہت زیادہ اللہ آپ کی مدد کرے گا, اور اس کے داؤ پیچ رائے گاں چلے جائیں گے. کبھی اگر آپ کا امتحان مقصود ہوا
کبھی اللہ کو اگر اپنے کسی بندے کا امتحان مقصود ہو تو اللہ اس کے جادو کو اجازت دے دے گا کہ وہ اس پر اثر کر دے. وہ شخص جس نے جادو کیا وہ ہلاک ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا موبقات ہیں شرک اور جادو، یہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. وہ ہلاک ہوگا، وہ کفر میں پڑے گا. لیکن جس انسان پر اثر ہوتا ہے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور اس کو غلط لوگوں، غلط عاملوں، بابوں اور جنات شیاطین کے پیچھے پڑھ کے اپنا ایمان نہیں ضائع کرنا چاہیے. قرآن اور خدا سے مدد لیں. بالکل، آپ کا جسمانی اور ذہنی پاکیزگی بڑی ضروری ہے. اچھا مشیت، جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ابھی ابو عبداللہ صاحب نے بھی بات کی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں واقعی جن کو محسوس ہوتا ہے، جن کے ساتھ ہوتا ہے یہ مسئلہ، مگر اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو صرف وہم کا شکار ہوتے ہیں، وسوسے میں ہوتے ہیں، شک میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ کوئی مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ آپ خود سے ہی ایک تصویر بنا لیتے ہیں، ذرا سا شاپر کہیں پہ ہلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے نہیں جی ساتھ والے کمرے میں کوئی موجود ہے، آپ اکیلے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے نہیں جی کوریڈور کے اندر کوئی موجود ہے. یہ آپ کا مینٹل ڈس آرڈر ہوتا ہے یا ہم اس کو خود مینٹل ڈس آرڈر کی طرف لے کر جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کا اس کا ٹاپک بہت زیادہ اچھا ہے اور اس کے اوپر ہمیں بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور جیسے جو ہے روحانی جو ہمارے وہ ہیں انہوں نے بات کی کہ جس وقت لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں ہے تو وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے، اور انفارچونیٹلی وہ سوئچ کر جاتے ہیں ایک ایسے شخص کے پاس جو ان کو یہ یقین دلائے کہ ہاں جی آپ کے اوپر فلاں شخص نے کیا ہوا ہے اور کس سے دشمنی ہے آپ کی. اور وہ جب خود ہی آپ بتاتے ہیں کہ میرا مسئلہ ہے میرے بھائی سے، میری بہن سے، تو وہ کہیں گے ہاں پھر بہن نے کرایا ہے، تو اگر بھائی ہے تو بھائی نے کرایا ہے. بیسیکلی جو بینگ اے سائیکالوجسٹ اس چیز ساری کو جب ہم لوگ اینالسٹ کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو عامل ہیں وہ بہت بڑے جو ہے سائیکالوجسٹ ہی ہیں. وہ لوگوں کی نفسیات کے ساتھ کھیل کر اپنے پیسے بنا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب کہ ہمارا جو فیتھ ہے، جو ہمارا یقین ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر، وہ کمزور ہے، اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لوگوں کو بلانا اور ان سے پیسے لینا. آپ نے سوال پوچھا کہ کیا جو لوگوں کے اندر یہ وہم وسوسے آ جاتے ہیں یہ کیوں ہیں؟ ڈس آرڈر، یس دیر آر سو مینی ڈس آرڈر. خوف کے بیماریاں ہوتی ہیں جن کو فوبیاز کہا جاتا ہے، اور جس کے اندر الہام ہوتا ہے، ہیلوسینیشنز، ڈیلوژن، کافی یہ ہماری ٹرمنالوجیز ہیں جس کے اندر آوازوں کا سنائی دینا، چیزوں کا ہلتے ہوئے دکھائی دینا، اور ڈوئل پرسنالٹی ڈس آرڈر، سپلٹ پرسنالٹی ڈس آرڈر، اور بہت سارے اس طرح کے ہیں. اور ان کے اندر سائیکولوجیکل ریزنز موجود ہوتے ہیں. کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آپ کی برین نیورولوجی کے اندر پرابلمس ہوتی ہیں. بہت سارے ان کے ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں. اب ضرورت یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہم نے بینگ اے ہیومن بینگ، ہمیں عادت ہے ہر چیز کو کنڈیشن کر لینے کی. اب اگر ہم لوگوں کا ایمان ضعیف ہے ایک چیز، دوسرا یہ ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ یہ چیز بہت ہو رہی ہے، ہر کوئی اس چیز کے اندر بہت زیادہ ہے، اس پہ جادو ہو گیا، اس پہ آسیب کرا دیا کسی نے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ سب پاورز جو ہیں ہیومن کے پاس ہے، اور وہ کسی کی زندگی بنانے اور بگاڑنے میں بہت کرامت ثابت ہو سکتا ہے. اگر یہاں پر ہم بات کرتے ہیں پھر جب میرے ساتھ کوئی ایسا آ گیا جس طرح سے کالی بلی کا گزر جانا، اس کو ہم لوگوں نے کنڈیشن کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ہو جائے گا تو ضرور آج کے دن کچھ نہ کچھ برا ہوگا. اب جب میرے دماغ کے اندر، میری سب کانشیس کے اندر، کانشیس کے اندر میں بار بار یہی سوچ رہی ہوں کچھ برا ہوگا، کچھ برا ہوگا، کچھ برا ہوگا، اور آل آف سڈن اگر گاڑی کا ٹائر ہی پنچر ہو جاتا ہے تو میں یہ بلی کی وجہ سے ہو گیا ہے. وہ اگر اس نے رات کا ہی ہونا اور اس کا ٹائم ہوا اور وہ ہو گیا، لیکن میں نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں یہ اس وجہ سے ہوا. تو یہاں پر ہیومن سائیکی کے اندر جو ہے تھوڑی سٹیبلٹی جب نہیں ہوتی. اور ایک اور چیز، جب ہمارے جو انوسنٹ لوگ ہیں، جو لوگ کانشیسلی انکانشیسلی لوگوں کی باتوں میں جلدی سے آ جاتے ہیں، ان کو ایکسپلائٹ زیادہ کیا جاتا ہے اس چیز کے اندر، اور ان کے اندر یہ جو فوبیاز ہیں یا سائیکولوجیکل ڈس آرڈر جنریٹ ہونے کا، بننے کا بھی زیادہ چانسز پائے جاتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دوز جن کی پرسنالٹی تھوڑی اسٹرانگ ہوتی ہے اور جو ریشنل تھنکنگ کرتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہے، محمد عامر نواز، ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی میرے بھائی عامر، جادو، خوف اور انسانی نفسیات سے متعلق آپ کا کیا سوال ہے؟
جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا ہر ٹائم کی خوف رہتا ہے، جیسے کہ میرے پیچھے کوئی بندہ جیسے مطلب انسانی جیسے روح ہوتی ہے کوئی ایسے گھوم رہی ہے۔ اچھا آپ کو کب سے یہ فیل ہو رہا ہے عامر؟ مجھے تقریباً 2 ہفتے سے فیل ہو رہا ہے۔ اچھا جب آپ اکیلے ہوتے ہیں تب محسوس ہوتا ہے یا لوگوں کے درمیان بیٹھے بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی ہے؟ گھر میں بھی فیل ہوتا ہے مجھے۔ اچھا کبھی کوئی ایسی حرکت کی ہے جو آپ کو نظر آتا ہو کہ ہاں بھئی کسی چیز سے آپ کو پتہ چلا ہو کہ واقعی یہ حقیقت ہے، یا صرف یہ آپ کا خوف ہے؟ نہیں اکیلے میں تو مجھے کبھی نہیں فیل ہوا، لیکن جب میں گھر میں ہوتا ہوں تو مجھے زیادہ تر ایسے ظاہر ہوتا ہے کہ اس گھر میں کچھ ہے یا مجھے کوئی جادو ٹونے کر رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود رہے گا۔ ابھی ابو عبداللہ صاحب سے ہم اس چیز کا جواب لے لیتے ہیں۔ ابھی آپ نے کالر کی بات سنی، یہ وہ کہتے ہیں کہ میں گھر میں ہوتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے۔ میں چند ایک ایسی علامات ہے جو نفسیاتی عوامل کی ہے، اور چند ایک ایسی علامات ہیں جو روحانی پرابلمز کی ہوتی ہے۔ میں ڈیفائن کر دے تو مجھے امید ہے میرے بہن بھائی اس کو نا اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں جسمانی کنڈیشن جس کی خراب ہوتی ہے اور وہ اپنے آپ پہ جادو سمجھتا ہے، میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ساری جو باتیں کروں گا یہ صرف جسمانی معاملات میں، ان میں سے کسی چیز کا روحانی چیز سے تعلق نہیں ہے۔ اگر ایمبولینس کے سائرن کی آواز آئے اور آپ کی ہارٹ بیٹ تیز ہو اور آپ کی کنڈیشن خراب ہونی شروع ہو جائے تو آپ ڈپریس ہیں، روحانی معاملہ نہیں ہے۔ اگر کوئی فوتگی ہو جائے، فوتگی کا پیغام آئے یا آپ کے محلے میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے تو آپ کی کنڈیشن اگر خراب ہو جاتی ہے تو پھر بھی روحانی عوامل نہیں ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے اور آپ کا جسم کانپنا شروع کر دیتا ہے، یہ روحانی معاملہ نہیں ہے، یہ سارے جسمانی معاملے ہیں۔ آپ کے تفکرات ہیں، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے، پتہ نہیں مجھے کچھ ہو جائے گا، پتہ نہیں میں نے بچنا ہے کہ نہیں بچنا، یہ سارے معاملے جسمانی ہیں۔ روحانی معاملے صرف 2 قسم کے ہیں۔ اگر کوئی مریض سوتے ہوئے اس کو جھٹکا لگتا ہے، وہ تبکتا ہے اور اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں بیڈ سے نیچے گر رہا ہوں، یا میں چارپائی سے نیچے گر رہا ہوں، یا بلندی سے گہرائی کی طرف گر رہا ہوں، یا سیڑھیوں سے سلپ ہو رہا ہوں، تو یہ پکی بات ہے کہ اس پہ جادو ہو گیا ہے، اس کو بلندی سے گہرائی کی طرف گرایا جا رہا ہے، اللہ اسے تنبیہ کرتا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ ابو عبداللہ صاحب، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ہمارے اکثر ایسے دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں جو ہم سوتے ہیں تو اچانک سے جھٹکا محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، یہ اللہ کی طرف سے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے، لیکن ہم اس کے بارے میں جانتے نہیں ہیں۔ ایک معالج ہی جانتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، ہم اسے عام سا سمجھتے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر آپ سو رہے ہیں، سوتے ہوئے آپ پہ دباؤ پڑ جاتا ہے، آپ کو بلاک کر دیا جاتا ہے، آپ بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ ہلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کنفرم ہے، پکی بات ہے۔ میں اپنے ایکسپیرینس کے حساب سے یہ باتیں کر رہا ہوں، میں نے کہیں سے پڑھی نہیں ہے، یہ میری اپنی باتیں ہیں۔ پکی بات ہے، اس پہ جنات ہیں اور جنات اس کو دبا رہے ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ بھی میں آپ کو ٹوکوں گی ابو عبداللہ صاحب، یہ بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ جب آپ بالکل سیدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، سینے پہ ہاتھ ہوتا ہے، یا بالکل آپ سیدھے لیٹے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی آپ کے اوپر ایک ایسا دباؤ ہوتا ہے، آپ ہل نہیں پاتے، کیا یہ بھی روحانی معاملہ ہے؟ یہ روحانی معاملہ ہے۔ کون سی ایسی طاقت ہے، کون سی ایسی پاور ہے جس نے آپ کو بولنے سے مطلب روک دیا، جس نے آپ کو موومنٹ سے روک دیا؟ آپ 30 سے 35 سیکنڈ تک نہ اٹھ سکتے ہیں نہ بول سکتے ہیں۔ اگر آپ چیخ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ سے چیخا نہیں جاتا، آس پاس کی باتیں آپ سن رہے ہوتے ہیں لیکن آپ بول نہیں پاتے۔ کون سی ایسی طاقت ہے؟ یہ ظاہراً تو جو ہماری سائنس ہے اس چیز کو نہیں مانتی ہے، وہ کہتی ہے نہیں ایسے یہ اسٹمک کا ایشو ہے، ہمارے ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ اسٹمک کا ایشو ہے۔ جی اگر اسٹمک کا ایشو ہے تو دن کو بھی اس کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، یا اگر وہ سائڈ پہ لیٹتا ہے تو ایسا ہونا چاہیے۔ جو ہی وہ سیدھا لیٹے گا، اگر اس کے ساتھ کوئی غیر مرئی مخلوق ہے وہ اس کو دبوچ لے گی۔ میں نے یہ ڈیفائن کر دیا ہے۔ کچھ لوگ معاملات ان کے جسمانی ہوتے ہیں، وہ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، تو جب پیروں کے پاس، علماء کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے عامل حضرات ان کو بے راہ روی کا شکار کر دیتے ہیں اپنے پیسوں کے چکر میں، اس کو ایسی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیتے ہیں، وہ بیچارے پوری زندگی پیچھے نہیں آتے۔ اگر ہم ان کو بلیو مطلب دلواتے ہیں، اس کو ان کو یقین دلواتے ہیں کہ بھائی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں ہے، کافی پڑھا لکھا طبقہ اس سائڈ پہ زیادہ آتا ہے۔ ان پڑھ لوگ جو ہیں، جو چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں، وہ ان چیزوں پہ بلیو نہیں کرتے۔ جو نہایت پڑھے لکھے طبقے کے لوگ ہیں وہ آ کے کہتے ہیں، اگر ان کو میم کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، سچ بولا جاتا ہے، تو وہ باہر نکل کے کہتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، وہ کوئی اور عامل کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہمارے معاشرے میں بینگ مسلم یہ بات کر رہا ہوں کہ غیر مسلم حضرات کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ ریلیشن ہے، اور ہم بلیو بھی کرتے ہیں کہ عیسائی بھی بہت زیادہ علم کرتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جھوٹ، مکاری، عیاری اور دکانداری ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ایک اور کالر بھی مسز عامر موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی مسز عامر، کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ وعلیکم السلام۔ میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے گھر میں سے جو ہے نا چیزیں خود بخود غائب ہو جاتی ہیں۔ اچھا،
اور ملتی کیسے ہیں پھر آپ کو؟ ملتی نہیں ہے عموماً. پہلے اسٹارٹ ہوا میرے ہسبینڈ کے پرس سے چیزیں پیسے غائب ہونے لگے تھوڑے تھوڑے, جی کبھی تو غائب ہو رہے ہیں, ہم رکھ رہے ہیں, کبھی میرے پرس سے غائب ہو رہے ہیں. پھر میں ایسا ہوا کہ محرم کی حلیم رکھی ہوئی تھی وہ فریج سے غائب ہو گئی. پھر ایسا ہوا کہ میرے ہسبینڈ کے شوز, نئے شوز بیڈ کے نیچے رکھے ہیں وہ غائب ہو گئے, اور کچھ چیزیں بچوں کی ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں غائب ہو جاتی ہیں, ملتی نہیں ہیں. اور بہت پریشانی ہے گھر کے اندر حد سے زیادہ. ہسبینڈ کی جاب وغیرہ کا بھی تھوڑا مسئلہ رہتا ہے. اور پڑھائی ہم لوگ بہت کرتے ہیں, اب نمازیں بھی اور دوسری چیزیں بھی پڑھائی بہت کرتے ہیں, مگر یہ روحانی اثرات ہیں ہمارے گھر میں کرائسس بہت زیادہ ہو گئے. اچھا مسز عامر, یہ کب سے مسئلہ ہے آپ کے گھر میں, کب سے ہے؟ یہ تقریباً کوئی سال بھر ہونے والا ہے. 1 سال بھر. آپ نے گھر تبدیل کیا ہے یا پرانے ہی گھر میں آپ لوگ ہیں وہاں پر یہ مسئلہ ہوا؟ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہے, ہم رہتے ہیں. ٹھیک ہے مسز عامر, ابھی جان لیتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی. صبا میری بہن بھی ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہے, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی میری بہن صبا, آپ کا کیا سوال ہے؟ میرا یہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے, اور نہ میں جب رات کو سوتی ہوں میرے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے جیسے گر گئی ہوں, اور میرے سر کا درد ختم ہی نہیں ہوتا. میں نے ہر جگہ سے دوائی لے لی ہے لیکن پھر بھی نا سر کا درد نہیں ختم ہوتا. اچھا صبا, یہ سر کا درد آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے تب سے موجود ہے, اور ڈر کس بات پہ لگتا ہے آپ کو؟ آپ کو ڈر کس بات پہ لگتا ہے؟ جب میں سوتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے بیل نے مار دیا یا چھت سے گر گئی یا پانی میں گر گئی, ایسے ہوتا ہے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ پریشان نہ ہو, ابھی پوچھ لیتے ہیں اس کا جواب. بہت شکریہ آپ نے کال کی. اچھا پروفیسر صاحب, جس طرح سے یہ خوف کی بات ہو رہی تھی, خوف کا شکار ہوتے ہیں, اس میں جو شخص جسمانی طور پہ پاک صاف رہتا ہے, ذہنی طور پہ پاک صاف رہتا ہے, اگر اس کو یہ مسئلہ ہو تو پھر اس کو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو بنیاد بتا دوں, اسے چاہیے اپنے عقیدہ توحید پر لیکچرز سنیں اور مکمل ایمان بھی رکھیں. لیکچرز سنیں اچھے وہ اسکالرز کے, ٹھیک ہے, اچھے علماء کو سنیں, اور اللہ کی قوت, طاقت اور اس کی برتری پر یقین کہ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. اللہ کی اجازت کے بغیر ساری کائنات اکٹھی ہو جائے, کسی کو نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتی, صحیح, اور اگر سارے لوگ پوری امت اکٹھی ہو جائے کسی کا نقصان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. اللہ کی ذات پر کامل اعتماد, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, آپ کے اہل بیت اطہار, صحابہ اکرام اور اولیاء اکرام کے ساتھ پکا مضبوط آپ مضبوط تعلق اور قرآن کی تلاوت. صحیح ہے. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری 1 منٹ ہوگا. ابو عبداللہ صاحب جلدی جلدی بس آپ نے جواب دینا. ایک مسز عامر تھی جو گھر سے چیزیں غائب ہو جاتی ہیں, اس کی وجہ بتا دیں, کیا کریں؟ پرفیکٹ ہے جی, ان کے گھر میں جنات ہیں, انہوں نے ڈسٹرب کر رہے ہیں, تنگ کر رہے ہیں. گھر چینج کرنا ایشو نہیں ہے, اگر وہ گھر چینج کریں گے تو وہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے, کسی اچھے کسی عالم سے ملیں جو دیندار ہو, اس سے ملیں, اپنی مرض کو ڈائیگنوز کروائیں, پتہ چل جائے گا. میں ان کو یہ ڈکلیئر کرتا ہوں کہ ان کے گھر میں جنات اور انہیں تنگ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ایک میری بہن صبا تھی, وہ بتا رہی رات کو ایسے لگتا ہے جیسے کسی بیل نے ٹکر مار دی, چھت سے گر گئیں, سر میں درد جو ہے وہ تقریباً 1.5 سال سے چل رہا ہے. دیکھیے جو سر میں درد ہے نا, اس کا روحانی سسٹم سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ اسٹمک کا ایشو ہے, اس کی یہ کنپٹیوں میں درد ہے اور آنکھیں بوجھل ہیں. وہ ٹھنڈا پانی, کولڈ ڈرنک, فاسٹ فوڈ چھوڑ دیں, بفضل اللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا مشیت, کوئی میسج جو آپ دیکھنے والوں کو دینا چاہیں جو واقعی وہم کا شکار ہوتے ہیں, وہ اپنے آپ کو کیسے واپس لا سکتے ہیں نارمل لائف کی طرف؟ بالکل, ایک تو سب سے بڑا میسج یہ دینا چاہوں گی کہ خدا را فیمیلز جو ہیں وہ دوسری اپنے ساتھ کے لوگوں کو یہ عامل بابوں کے پاس لے جا کر ان کے جن بھوت اتروانا, ان کی پریشانی, سر کے درد, نیند نہ آنا, چیزوں کا گم جانا, یا اس طرح سے لوگوں کے اوپر ٹرسٹ نہ کریں. بینگ اے مسلم آپ کو چاہیے کہ آپ کم از کم اتنی کوشش کریں کہ کسی فیمیل عامل کے پاس چلے جائیں. اتنے کیسز آتے ہیں لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر اویئرنیس جنریٹ نہیں ہو پاتی. سیکنڈلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں جو کرتے ہیں بلیک میجک, ان کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ دیکھیں رسول خدا کے اوپر بھی لوگوں نے جادو کرانے کی کوشش کی اور قرآن سے یہ چیز ثابت ہے. تو اینڈ آف دا ڈے جیت سچائی کی ہوتی ہے. اگر آپ اس بد فعل کے اندر شریک ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ برے طریقے سے لوگوں کی زندگیوں کو مسخ کر دیں, تو آپ یہ یاد رکھیں کہ الٹیمیٹ پاور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے, اور مکافات عمل بھی ہوگا. اور جو سامنے والا ہے اگر وہ صحیح ہے اور وہ سچا ہے اور آپ جھوٹے, تو آپ اس کا ازالہ ضرور بھریں گے دنیا میں بھی. یہی ہے کہ اپنی جسمانی اور ذہنی پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں. توحید, عقیدہ توحید آپ کا مضبوط ہونا چاہیے, ایمان بڑا مضبوط ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی صبح سویر پاکستان میں ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں. ابو عبداللہ صاحب, پروفیسر ناصر محمود صاحب اینڈ مشیت قاسمی, آپ تینوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا وقت نکالا. ابھی جب بریک سے واپس آئیں گے تو بہت سارے اہم ایسے اور بھی معاملات ہیں جن پر بات کرنا بھی باقی ہے. اسٹے ود اس.
खान साहब की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, मगर जहाँ पर तनकीद का मौजू आता है वहाँ पर तनकीद भी की जाती है, मगर जहाँ पर आपको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत होती है वहाँ पर हम लोग पीछे हट जाते हैं। हुकूमत अगर कोई इकदाम उठा रही है और वो काबिल तहसीन भी है और वो अच्छा भी है मईशत के लिए, तो डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट किया जा सकता है। जिस तरह से करंट अकाउंट खसारा से मुतालिक हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे बेशतर लोग हैं जो इस पर शायद तनकीद कर रहे होंगे, मगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि पिछले कई सालों से जो हमारा करंट अकाउंट खसारा ना सिर्फ कम भी नहीं हो रहा था बल्कि बढ़ता चला जा रहा था। और खान साहब ने जिस तरह से इस चीज़ के ऊपर प्रॉमिस किया था कि इसको कम किया जाएगा, और लकीली 73% यानी कि 73% तक इसमें नुमाया कमी आई है। किस तरह से ये मुमकिन हो सका, कौन से ऐसे इनिशिएटिव लिए गए हैं पीटीआई हुकूमत की तरफ से और मजीद क्या काम किया जा रहा है, इस वक्त माहिर मईशत हमारे साथ मीर मोहम्मद अली खान साहब मौजूद होंगे। मीर साहब, मैं आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में वेलकम करूँगी। यकीनी तौर पर हम लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें कर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम समझते हैं कि शायद मौजूदा हुकूमत में पिछली तमाम हुकूमती अदवार जिस तरह से हमारे गुजरे हैं उसी तरह से जाएगा। मीर साहब से जब बात होगी तो उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेफिनेटली पीटीआई हमें कहीं ना कहीं पर काम करती हुई नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा जब मसाइल का कंबार खड़ा हो जाता है, आपस में बहुत ज़्यादा उलझनें पड़ जाती हैं, तो उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता किस उलझन को सुलझाया जाए पहले। और लेकिन अगर आप वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएँ तो उसके रिजल्ट्स किसी ना किसी सूरत में हमें मिलना शुरू हो जाते हैं। और अभी जो रिज़ल्ट है डेफिनेटली ये बहुत ही अच्छा इक़दाम है, हमारी मैशत के लिए बेहतरीन है। और मीर मोहम्मद अली खान साहब से हमारा राब्ता हो गया। मीर साहब, मुझे ये बताइएगा कि यकीनी तौर पे हम क्रिटिसाइज़ तो बहुत करते हैं और तनकीद का पहलू हम अपने हाथ से नहीं जाने देते, शायद ये हमारी रगों के अंदर मौजूद होता है, मगर खान साहब की तरफ से पीटीआई की तरफ से जो इनिशिएटिव लिए गए हैं और करंट अकाउंट खसारा हमारा 73% कम हो गया है, ये कैसे मुमकिन हो सका? देखिए 73% एक महीने के लिए कम हुआ है कंपेयर टू 2018 जुलाई। ओके, ये एक अच्छी बात है, मगर लेट्स नॉट टेक इट आउट ऑफ पर्सपेक्टिव। कोई 12 महीने का करंट अकाउंट डेफिसिट 73% नीचे नहीं हुआ है। आप महीने मंथ टू मंथ कंपेयर करते हैं इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिए। अब अगस्त का जो कंपेयर होगा 2019 का, वो अगस्त 2018 से कंपेयर होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा कम होने की दो वजूहात हैं। एक तो ये है कि हमने इंपोर्ट्स पे काफी ड्यूटीज बढ़ा दी है, ठीक है, और जो लग्जरी आइटम्स हैं काफी तौर पर वो कम हो गई है। तो ये एक सब में पहले एक इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए ये एक आम सा नुस्खा होता है कि जब मरीज बीमार हो तो उसको पहले ईआर में लेकर जाया जाता है। हाँ। तो ये एक ईआर की टेक्निक होती है कि आप इंपोर्ट्स को कम कर दे, तो जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। अब असल काम शुरू होगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने से हमारे सारे मसाइल हल नहीं होंगे, मगर करंट अकाउंट डेफिसिट का कंट्रोल में आना लाजिम था। अब हमें देखना यह है कि इंपोर्ट्स के कम होने के साथ साथ आया कि हमारी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं या नहीं। इस दफा हमारी एक्सपोर्ट्स कोई $222 मिलियन इस महीने की बढ़ी है। इस महीने की $222 मिलियन, $2.2 बिलियन हो गई है, $2 बिलियन से लेकर। अब ये दोनों चीजें जब कंट्रोल में आ जाएंगी तो हमें अब अपने इंटरेस्ट रेट्स को रिवर्स करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। ग्रेजुअली हम नहीं कर सकते। बढ़ाया हमने बहुत ग्रेजुअली, बहुत तेजी से था, 100 बेसिस पॉइंट, 150 बेसिस पॉइंट, 4 दफा बढ़ाकर हम यहां तक ले आए। अब हमें आहिस्ता आहिस्ता इसको रिवर्स करना पड़ेगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। उसके बाद जो मेन चीज है वो डोमेस्टिक इकोनॉमी का रिवाइवल है। बिल्कुल, अगर डोमेस्टिक इकोनॉमी का रिवाइवल नहीं आया तो ये सब चीजें धरी की धरी। लेकिन मीर साहब आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 18 का 19 के साथ एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाए। अगर हम जुलाई का देख रहे हैं या हम अगस्त का देखने वाले होंगे, डेफिनेटली वो तो हम 2018 को जो कंपेयर करते हैं वो तब इलेक्शन हो गए, नई गवर्नमेंट आ गई, मगर इसके बाद अब अगर हम अब देखते हैं तो चंद महीनों के बाद हमें इसके असरात नजर आ रहे हैं। मगर जो मईशत के हवाले से बेहतरी की अगर बात करते हैं तो उसके आशारिया आपको कहीं पर नजर आ रहे हैं कि मईशत बेहतर होती हुई नजर आएगी आपको, इन्फ्लेशन रेट हमारा कम होगा, या फिर आम आदमी को इससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा?
دیکھیے میں پہلے دن سے کہے جا رہا تھا کہ جس قسم کی ہماری اکانومی ہو چلی تھی اس میں تقریباً 16 سے 24 مہینے لگیں گے اسٹیبلائز کرنے کے لیے. ٹھیک ٹھیک. یہ کوئی ایک کارپوریشن نہیں ہے کہ جس میں 2000 لوگ کام کر رہے ہیں اور آپ نے بجٹ یہاں سے کٹ کیا, بجٹ وہاں سے کٹ کیا اور کمپنی کے حالات کو صحیح کر لیا. ملک کو چلانا بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہوتی ہے. $200 ملین کی 200 ملین لوگوں کی پاپولیشن ہے, 315 اور 320 بلین ڈالرز کی جی ڈی پی ہے. ہمارے پاس ایکسٹرنل لونز بہت ہیں, $10 بلین کے تو لون ہمیں اس سال پے کرنے ہیں, $9.5 بلین کے ہم پے کر چکے ہیں. مگر ان سب چیزوں کا کسی عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور اس کو یہ چیزیں نہیں سمجھ آئیں گی اور نہ ہی آنی چاہیے. جیسے آپ اور میں جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں میڈیسن سکھائے, ہم یہ کہتے ہیں ہمیں صحیح کر دیں بس. بالکل. تو اسی طریقے سے حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ انفلیشن کو سب میں پہلے کنٹرول کرے. میری نظر میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ اگلے چند کوارٹرز کے اندر وی ول سی ویری گڈ امپروومنٹ, کیونکہ اگر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یہاں سے اور بڑھ جاتا خدا نہ کرے تو وی وڈ ہیو گون ٹوورڈز اے ڈیفالٹ نمبر 1. اس لیے کہ آپ کی کرنسی 200-250 پہ ہاور کرنا شروع ہو جاتی. آپ کے موسٹ آف دا لونز دیٹ یو ہیو آر ایکسٹرنل لونز. تو آپ خدا نہ کرے $200 کے اوپر, $200 کے اوپر ڈالر خرید کے تو $10 بلین کی پیمنٹ آپ نہیں کر سکتے تھے. پھر آپ کے پاس, آپ کو سب میں پہلے کام جو کرنا ہے, ہم ٹیکس نیٹ بڑھانے کی بات کرتے ہیں مگر ہم ٹیکسز کو لوور کرنے کی بات نہیں کر رہے. بالکل, ٹیکسز تو ہمارے آئی روز میں سب بڑھ رہے ہیں اور عوام کو ریلیف تو نہیں مل رہا. میں لاسٹلی یہ جاننا چاہوں گی میر صاحب کہ آپ کو کیا لگتا ہے, جس طرح سے آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اکانومی کے اوپر, ہماری موجودہ گورنمنٹ کو کون سی ایسی پالیسیز یا کون سے ایسے انیشیٹو لینے ہوں گے کہ کم وقت کے اندر زیادہ بہتری لائی جا سکے اور ایک عام آدمی اپنی لائف کو بہتر کر سکے؟ ہر چیز کا فوکس اس وقت ریوائول آف ڈومیسٹک اکانومی ہونا چاہیے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول میں آ رہا ہے, وچ مینس کہ مریض کی حالت بہتر ہو رہی ہے. اب اچھے ڈاکٹر جو ہوں گے وہ ریوائول آف ڈومیسٹک اکانومی کریں گے. آپ نے سارا کریڈٹ لے لیا ہے بینکوں سے, حکومت نے, اس وہاں لیکوڈیٹی پیدا کریں تاکہ کمپنیز اور انٹرسٹ کریں, امپلائمنٹ کریٹ. بالکل, بہتری کی گنجائش ابھی بھی باقی ہے. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. جب ہم معیشت کی بات کرتے ہیں تو اپنے ماحول کو بہتر کرنے کی بھی بات کرتے ہیں, اور ماحول کی بہتری کے لیے کافی زیادہ انیشیٹو لیے گئے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی طرف سے, اور کافی جگہوں پر انتظامیہ بھی اس معاملے میں کافی ہمیں سخت نظر آئی. جس طرح سے ہم کلین اینڈ گرین پاکستان کی بات کرتے ہیں, شجرکاری مہم کی بات کرتے ہیں, اسی طرح سے پلاسٹک بیگز کے اگینسٹ بھی ہمیں جو سب سے زیادہ ہٹ ورک نظر آیا وہ اسلام آباد شہر کے اندر نظر آیا. اور اسلام آباد میں پلاسٹک کے جو بیگز ہیں, پلاسٹک کے تھیلے ہیں, پولیتھین بیگز ہیں, ان کے اوپر کہا گیا تھا کہ 14 اگست سے پابندی کا باقاعدہ طور پہ اطلاع کیا جائے گا. مگر اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند روز قبل ایک ایسی ویڈیو بھی ہمیں منظر عام پر نظر آئی جو ایک بڑا ہی فیمس ریسٹورنٹ ہے جہاں پر ٹیم پہنچی اور وہاں پر اس پابندی کا اطلاق نہیں کیا گیا تھا. باقاعدہ طور پہ پولیتھین بیگز استعمال کیے جا رہے تھے. وہاں پر ہمیں کافی زیادہ کرٹیکل سچویشن بھی نظر آئی, خواتین کو دھکے بھی پڑے اور برا بھلا بھی کہا گیا, مگر اس کے بعد ایف آئی آر بھی درج ہوئی اور دیگر بھی جتنا بھی پروسیجر تھا اس کو کمپلیٹ کیا گیا. مگر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیتھین بیگز کے اوپر جو پابندی کی بات کی گئی تھی اس پر عمل درآمد اس طریقے سے کیوں نہیں ہو پا رہا؟ دکاندار پولیتھین بیگز کو لینے سے انکار کیوں نہیں کر رہا؟ گاہک جو ہے پولیتھین بیگز کے علاوہ کوئی دوسری آپشن لینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ اور اس کے اوپر انتظامیہ کیا کر رہی ہے؟ ماحول ہم کس طرح سے مزید بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارے ساتھ مشیر برائے ماحولیاتی تبدیلی ملک امین اسلم صاحب موجود ہوں گے. ملک صاحب, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے صبح سویر پاکستان میں ہمیں جوائن کیا. ملک صاحب, مجھے یہ بتائے گا کہ اسلام آباد میں پلاسٹک کے جو بیگز ہیں ان کے اوپر پابندی کا اطلاق تو کیا گیا تھا, یہ کتنا کارآمد ہو سکا یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی جو آپ لوگ سوچ رہے تھے اس طرح سے امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہو سکی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بالکل, آپ نے جس طرح فرمایا کہ 14 اگست سے اس پہ بین لگا دیا گیا تھا, یہ نئی ایک لیجسلیشن ہم لے کر آئے تھے. اس کا بھی اطلاق جو ہے وہ صرف اسلام آباد کی ٹیریٹری پر ہو رہا ہے. جہاں تک اس کی امپلیمنٹیشن کا تعلق ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری
जो तौक़ुआत है उनसे बेहतर इसकी इस वक्त एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। अगर आप मार्केट में देखें तो इस वक्त आपको अल्टरनेट बैग्स की एक पूरी अल्टरनेट इंडस्ट्री जो वो उभरती हुई नजर आ रही है। अभी मेरे से पहले जो आपके पास मौजूद थे एक्सपर्ट, वो बात कर रहे थे डोमेस्टिक इकोनॉमी को रिवाइव करने की। तो इस बैन से हुआ ये है कि जो अल्टरनेट बैग्स हैं, स्पेशली जो कपड़े के थैले हैं, उसके लिए और एक कॉटेज इंडस्ट्री जो है वो रिवाइव हो रही है और बहुत सारे किस्म के बैग जो है वो मार्केट में आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो एनफोर्समेंट है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा सीरियसली कर रही है। अभी एक वाकया हुआ कल परसों जिसमें कुछ हमें रेजिस्टेंस मिली, तो उसके ऊपर बड़ा प्यूनिटिव एक्शन लिया गया और कल पूरे चेंबर के बंदे हमारे ऑफिस आए हुए थे और उन्होंने बाकायदा अपोलोजाइज भी किया और उसके बाद उन्होंने इस प्लास्टिक की जो पाबंदी है उसको इसके साथ चलने का बिल्कुल हमारे साथ अंदिया दिया है। ये एक मैं समझता हूँ कि पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। फिर हमारी एक सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी हुई, उसके अंदर जो प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि बनाते थे ये थैले, वो आए हुए थे और वो कंप्लेन कर रहे थे कि हमें ऑर्डर्स फ्यूचर ऑर्डर्स मिलना बंद हो गए हैं। अभी प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जो लोगों के पास एग्जिस्टिंग स्टॉक पड़ा है जो कि लाखों के अंदर है, वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि स्ट्रांगली एनफोर्स करें। और एक सिग्नल मार्केट में चला गया बड़ा स्ट्रॉन्ग कि गवर्नमेंट इज सीरियस दिस टाइम। इससे पहले भी 2-3 बार ये बैन लग चुका है लेकिन कामयाब नहीं हुआ। और बल्कि कल मैं देख रहा था कि जब वो वाकया हुआ तो उसके बाद वो कुछ शॉपकीपर्स इकट्ठे हुए तो उनमें से एक तकरीर कर रहा था जी कि पहले तो 2013 में लगा था, मैंने 2019 तक किसी ने पूछा ही नहीं, तो आप क्यों पूछ रहे हैं? तो ये आई थिंक ये लोगों को ये पता लग गया है कि गवर्नमेंट इज सीरियस। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह आने वाले 1-2 हफ्तों के अंदर इसकी मजीद सीरियसनेस का लोगों को इत्तलाक होगा। और अब लोगों ने थैले उठाने शुरू कर दिए हैं। कई जगह पे संडे बाजार में आप जाएं, ट्यूसडे बाजार में जाएं, जहां पर लोग शॉपर बेचा करते थे, वो वही दुकानें, वही जो स्टॉल्स हैं अब प्लास्टिक ये अपना इसके कपड़े के थैले और जूट के बैग्स बेच रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देख रहे हैं कि शिफ्ट हो रहा है। एक बड़ी बुरी आदत है पाकिस्तान में ये कि हम 1 करोड़ आज से 20 साल पहले इस्तेमाल करते थे शॉपर्स, आज हम 55 अरब करते हैं। तो एक एडिक्शन तो है हमें इससे, तो इंशाल्लाह इस एडिक्शन से हमने बाहर निकलना है। बिल्कुल, इस एडिक्शन से निकलते हुए हमें बिल्कुल मलिक साहब कुछ वक्त तो दरकार होगा और बड़ा अच्छा इक़दाम आप लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है। मगर इसके साथ साथ पॉलीथीन बैग्स के अलावा मलिक साहब अगर हम बात करते हैं माहौल की बेहतरी के लिए तो उसमें क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान का मंसूबा भी शामिल है। 10 अरब दरख्त लगाने का मंसूबा आप क्या समझते हैं, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? इसके लिए कोई बाकायदा प्लानिंग कर ली गई है या फिर हमें ये लगता है कि कई साल अभी सिर्फ ये ख्वाब ही होगा? देखिए, ये जो हमारा बिलियन ट्री मंसूबा केपी में कामयाब हुआ था, उसकी सबसे पहली वजह ये थी कि उसके लिए प्रॉपर एक प्लान तैयार किया गया था। सियासी नारे मारना बड़ा आसान होता है लेकिन प्लान करके किसी चीज को करना बड़ा मुश्किल काम होता है। वो हमने इस प्लानिंग को मुकम्मल कर लिया है और ये चूंकि एक पूरे पाकिस्तान में हमने प्रोजेक्ट करना था, इसलिए इसके 7 डिफरेंट PC1s बने हैं। वाहिद प्रोजेक्ट है इस वक्त आई थिंक पाकिस्तान का जिसमें तमाम सूबे इंक्लूडिंग अपोजिशन प्रोविंसेस के सूबे ऑन बोर्ड हैं। सब चाहते हैं कि पाकिस्तान में दरख्त लगे और सब इसमें अपना हिस्सा डालें। तो जो पहला फेज है उसमें हमने 3.2 बिलियन तकरीबन 3.5 अरब के हमने जो है वो टारगेट लिया है। इसको 2 साल बाद रिवाइज करेंगे। इसके अंदर 7 जिस तरह मैंने आपको बताया प्लान्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के तरीक़ाकार हैं। मतलब जो सिंध में तरीका है वो पंजाब में नहीं है, जो पंजाब में तरीका है वो केपी में नहीं है, क्योंकि हमारी टेरेन मुख्तलिफ है, इकोसिस्टम मुख्तलिफ है। तो इसलिए हमने मुख्तलिफ प्लान्स बनाए हैं और इंशाल्लाह उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अब स्टार्ट बिल्कुल इस बार आपने देखा कि जो हमने प्लांट फॉर पाकिस्तान डे मनाया था उस पर बड़ी अच्छी हमें ग्राउंड से रिस्पॉन्स मिला। तकरीबन 2.5 करोड़ पौधे एक दिन में लगाए गए और ये 10 गुना थे टू द प्लांट फॉर पाकिस्तान इन एट लास्ट ईयर। तो इंशाल्लाह ये मोमेंटम बनेगा। आपके देखेंगे कि नर्सरीज बनेंगी, यूथ इन्वॉल्व होगी, जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो इससे रिवाइव होगी, क्योंकि जब आप इतना बड़ी एक्टिविटी करते हैं एट द ग्राउंड लेवल। बिल्कुल मलिक साहब, बिल्कुल जिस तरह से आप अगर यूथ की बात करते हैं, यूथ को इन्वॉल्व कर लिया जाए तो डेफिनेटली यूथ जहां पे इन्वॉल्व हो जाती है वहां पर किसी चीज़ को भी जो है वो रेजिस्ट नहीं किया जा सकता और माहौल उसी तरह से बेहतर होगा अगर हमारी यूथ का भी उतना ही इंटरेस्ट इसमें आ जाता है। आप ही की पार्टी की एक और साथी जरताज गुल साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी साथ साथ बात करते हैं। जरताज गुल साहब, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जिस तरह से अभी मलिक साहब से हम बात कर रहे थे माहौल की बेहतरी के लिए, तो माहौल को बेहतर करने के लिए हुकूमती इक़दामात की क्या डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं, या अगर कानून साजी की बात करें तो हुकूमत की तरफ से किस किस्म की कानून साजी अभी की जा रही है? वो बेसिकली हम लोग सिंगल प्लास्टिक पॉलीथीन बैग को जो है हम लोगों ने उसका SRO जारी किया और हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर किया था। ये 2013 में भी पहले हो चुका है, बट अनफॉर्चुनेटली इसके पीछे पॉलिटिकल विल नहीं थी, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा था। हमारा जो ये SRO है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हमने बड़ी स्ट्रॉन्ग की है। 14 अगस्त हमने
कैपिटल टेरिटरी में बैन कर दिया है। और बेसिक मकसद ये कि सिर्फ कैपिटल तो हमारा एक खूबसूरती है ही, हमारा कैपिटल है, हम पूरे पाकिस्तान में इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। और इस वक्त सीएम पंजाब वज़ार साहब ने मेरे सामने ऐलान किया, सीएम सिंध ने भी कर दिया कि देखिए ऑलरेडी इसको इम्प्लीमेंट कर चुका है गिलगित बल्तिस्तान भी, और अभी सिर्फ जाम कमाल साहब से बलोचिस्तान के बाद होना बाकी। ये पूरा पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह हम आपको पॉलीथिन से, सिंगल यूज प्लास्टिक बैगों से आपको फ्री करके दिखाएंगे। और इसकी इम्प्लीमेंटेशन की सबसे बड़ी क्वालिटी ये कि हमने इसमें अपने साथ कमिश्नर्स को, डिप्टी कमिश्नर्स को, मजिस्ट्रेट को और इंतजामिया को हमने अपने साथ थ्रू हमारी DGEP है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के थ्रू हमने इसको इम्प्लीमेंट करवाने में हमारी मिनिस्टर्स का किरदार अदा करिए। बेसिक मकसद इम्प्लीमेंटेशन और उसमें अब नजर आ रहा है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी अच्छी तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सरताज गुल साहिबा, आपके वक्त के लिए बेहद शुक्रिया। अभी सरताज गुल साहिबा की गुफ्तगू भी आपने सुनी मलिक साहब, जिस तरह से हम यूथ की बात कर रहे होते हैं, मगर इसके साथ साथ हम अपने स्टूडेंट्स को भी बहुत ज़्यादा इन करते हैं, अपने स्कूल्स के अंदर भी कैंपेन्स को लेकर जाते हैं और उसको इन करते हैं। बच्चों के अंदर किस तरह से आप अवेयरनेस पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि टीचर एक जितना अच्छे तरीके से गाइड कर सकता है बच्चे को, अपने स्टूडेंट को, चाहे वो प्रेप का बच्चा हो, 10th का हो या फिर वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो उसमें आपका क्या इनिशिएटिव होगा कि लिया जाएगा और फिर इस तरह से टीचर्स को अवेयर किया जाएगा ताकि वो बच्चों के तक ये मैसेज कैंपेन जो है वो फॉरवर्ड कर सकें? जी बिल्कुल, ये आपने सही फरमाया और ये बड़ा अहम हमारा इसका हिस्सा है इस कैंपेन का, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान का। इसमें इंशाल्लाह सारे स्कूल्स को इन्वॉल्व करेंगे, यूनिवर्सिटीज़ को इन्वॉल्व करेंगे, ताकि और हम 5 इंडिकेटर्स बना रहे हैं। उन 5 इंडिकेटर्स पे तमाम यूथ और तमाम स्पेशली जो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं वो अपना एक्टिविटी जो है वो करके उसको अपलोड कर सकेंगे ऑन टू अ वेबसाइट, और फिर उस वेबसाइट पे जब वो एक्टिविटी अपलोड करेंगे तो वो फिर उनको पॉइंट्स मिला करेंगे और उनको रिकग्नाइज किया जाएगा एट दी नेशनल लेवल। तो ये एक ऐसा आपने मंसूबा बनाया और ये इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सितंबर के फर्स्ट वीक में हम इसको लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि तमाम यूथ इसमें इन्वॉल्व होगी, क्योंकि ये यूथ के फ्यूचर की बात है। अगर हम दरख्त लगाते हैं, अपने आप को प्लास्टिक से आजाद करते हैं, तो ये अगले कल आने वाले कल के लिए हम तैयारी कर रहे हैं जो कि यूथ का है, हमारे यंग लोगों का है। और जब वो इन्वॉल्व होंगे इसमें, वो इसको ओन करेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमारी 23 करोड़ की आबादी है, 16 करोड़ उसमें से यूथ है। जब वो किसी चीज को ओन कर लें तो पाकिस्तान में अल्लाह के फजल से हम कुछ भी कर सकते हैं इंशाल्लाह ताला। और पूरी कौम इस वक्त मौजूदा हुकूमत के साथ है, जितने भी अच्छे इकदाम उठाए जा रहे हैं उसमें डेफिनेटली यूथ आप लोगों को प्रमोट करेगी, आपके साथ चलेगी। और इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अंदर हम जो सिर्फ एक ख्वाब सोचते हैं कि क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान होगा, पॉलीथीन बैग से पाक ये पाकिस्तान होगा, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्द अपने तकमील तक पहुंचेगा और हम ये देखेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आगे की तरफ बढ़ता है। बहुत शुक्रिया आपका मलिक अमीन असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना वक्त दिया, बेहद शुक्रिया इसके लिए। इसके साथ से जब हम अच्छी की तरफ बढ़ते हैं तो उसके लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हैं, तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई अच्छा इकदाम चाहे वो किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से, किसी सोसाइटी की तरफ से या लोगों की तरफ से उठाया जाता है, तो आप लोग उसमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएं और कोशिश करें कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए आप भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। आज हम जो बात करने जा रहे हैं हाथों पाँव का सुन्न हो जाना और इसके साथ साथ मेथी हमारी सेहत पर कितनी अच्छी होती है, इसके फ़वाइद क्या हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो बिना वक्त का ज़ाया किए मैं आप लोगों के साथ हमारे बहुत ही प्यारे हर्बलिस्ट और डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर ईसा भाई भी मौजूद हैं और खुरम मुर्शीद भी मौजूद हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप दोनों आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा ईसा भाई, मुझे ये बताएं, मेथी की जिस तरह से हम बात करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इसके फ़ायदे नहीं पता, मेथी हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी और कितनी फ़ायदेमंद होती है? मेथी के बारे में एक मैं हदीस मुबारक शेयर करूंगा लोगों के साथ भी, आपके साथ भी, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मेरी उम्मत को ये पता चल जाए कि मेथी के कितने फ़ायदे हैं तो ये उसे सोने के भाव में खरीदेगी। इस मफहूम से अंदाज़ा लगा लें कि मेथी क्या चीज़ हो सकती है। आज की जदीद जितनी बीमारियां हैं जो नाकाबिल इलाज समझी जाती हैं, जिसमें आप थायराइड को ले सकते हैं, जिसमें आप पीसीओ को ले सकते हैं, जिसमें गठिया के मर्ज को ले लेते हैं, इसमें ज़्यादातर मेडिसिन आपको रिलीव करती हैं, क्योर नहीं करती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो अल्टरनेटिव मेडिसिन में जो भी दवाई बनाते हैं उसमें मेथी ज़रूर होती है। तो अंदाज़ा कर लें कि तमाम ऐसी बीमारियां हैं जिसमें से आज की जिस तरह अभी आपने कहा नमनेस हो जाना, हाथों का सुन्न हो जाना, वैसे इसके वजूहात कई हो सकते हैं, लेकिन
اس میں بھی بینیفٹ میتھی کا اتنا زیادہ ہے اور اتنا سمپل طریقہ ہے. اگر خدا نہ خواستہ آپ کو گٹھیا ہے, آپ کو جوڑوں کا درد ہے, آپ کو سروائیکل ہے, آپ کے ہاتھ یا ٹانگوں میں نمنس آ جاتی ہے, تو آپ میتھی کا پاؤڈر اور گڑ لے کر اس کا حلوہ بنائیں. 1 چمچی صبح شام کھائیں, پھر اس کا مزہ دیکھیں. آپ کی آہستہ آہستہ میڈیسن ختم ہو جائے گی, یہ چلتا رہے گا اور بیماری بھی ختم ہو جائے گی. یہ تو آپ نے بڑی زبردست بات بتائی ہے. خرم, جوڑوں کا مسئلہ تو بہت سارے لوگوں کو رہتا ہے, جس طرح سیسا بھائی نے بتایا کہ آپ میتھی اس میں بڑی فائدہ مند ہوتی ہے, تو اس کا استعمال ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, میں آپ کو ایک پکچر دکھا کے پھر میں آپ کو ڈرنک بتاتا ہوں کہ جو جوڑوں کے درد کے لیے, اور خاص طور پہ آپ کے ہاتھ پیر بہت سن ہوتے ہیں اور لٹرلی آپ کی جو اسٹریچ مارکس آ جاتے ہیں, پوری جلد پھٹتی ہے لٹرلی. آپ یہ دیکھیں گے کہ جو پورا جلد آپ کی بیچ میں سے لٹرلی لائنز آ جاتی ہیں, کریکی اسکن ہوتی ہے. اور ایک ڈیزیز اور ہوتی ہے سورائسس. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے بڑا شدید باڈی میں پین ہوتا ہے. اچھا, ڈاکٹرز پھر آپ کو لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہو جاتی ہے وہ, تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ کو بہت ساری کنڈیشن میں میتھوٹریکزیٹ ایک دوائی دیتے ہیں جو آپ کے لیور کو بہت ڈیمیج کرتی ہے. تو آپ بالکل بھی, اگر آپ کے ہاتھ پیر بہت سنے ہیں, جوڑوں کا درد ہے, تو آپ میتھی دانے کو بہت زبردست طریقے سے ایک ڈرنک کی فارم میں استعمال کر سکتے ہیں. اور آپ دیکھیں اس سے آپ کی بڑی انرجی آئے گی, آپ کے ہارمونز بہت بیلنس ہوں گے اور بہت آپ ہیلدی ہو جائیں گے. اچھا جی, سب سے پہلے آپ کیا لیں گے, تھوڑے سے آپ لیں گے سن فلاور سیڈز, سورج مکھی کے بیج, یہ لیں گے آپ ان کے چھلکوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ آ جائے گا جی 2 چٹکی میتھی دانہ. اوکے. اچھا, اس کے ساتھ ایڈ کریں گے جی تھوڑا سا ٹکڑا, یہ دیکھیے ہم نے جنجر اس کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک, جنجر آ گیا, 4 سلائسز ہم لیں گے. یہ آ گیا کھیرا, جنجر, کھیرا, میتھی دانہ, سن فلاور سیڈز. اچھا, یہ ہے اس کے اندر مینگو جوس. مینگو جوس ہوگا تقریباً 1/4 کپ. اور اس کے ساتھ کمبینیشن ہوگا جی یہ لیمن, اور اس کے ساتھ پیچ, اور اس کے ساتھ ہوگا جی یہ اسٹرابری کا سرکہ. یہ 3 چیزوں کا کمبینیشن ہے, لیمن, پیچ اور اسٹرابری کا سرکہ. یہ دیکھیے, یہ بہت آپ کے ہاتھ پیر جو بالکل بہت زیادہ آپ کو لگتا ہے سن ہو رہے ہیں, ان کو بھی یہ بہت تیزی سے کلیئر کرتا ہے. تھوڑی سی کوانٹٹی میں آپ ڈالیں گے اس کے اندر یہ دار چینی, تخم ملنگا. ٹھیک ہے, تخم ملنگا اور ایڈ کریں گے, اور ایکسٹرا ورجن ناریل کا تیل. یہ آپ کے تمام جوڑوں کو اتنا ریلیف کرے گا جو آپ رات میں بہت پین میں ہوتے ہیں. اور اس کی آپ شکل دیکھیں, بہت ہی زبردست سا بنے گا, ہیلدی سا, بہت نرشنگ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہر ایج گروپ کے لوگوں کو یہ پسند آئے گا. آپ کی ہڈیاں, جوڑ, یہ تمام چیزوں کو بالکل تیزی کے ساتھ, یہ دیکھیں یہ بس, یہ آپ دیکھیں کہ یہ بالکل تیار ہے. اور اس کے ساتھ میں جو ہمارا کوئی بھی کالر ون کرنا چاہیں یا ایسی چاہیں بھی گفٹ کے طور پہ, تو ان کو میں ساتھ میں یہ دوں گا جی. اس کے ساتھ دیتے ہیں فرینچ میری ٹائم ایکسٹریکٹ, پک وائٹ, جو صرف آپ کے رنگ کو نہیں نکھارتی بلکہ آپ کے جوڑوں کو, آپ کی باڈی کو, آپ کے لیگمنٹس جو ہوتے ہیں, جو لوگ کہتے ہیں جو بہت اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ میرے ہڈیاں تو ٹھیک ہے, گودا ختم ہو گیا ہے, تو آپ کے لیگمنٹس کو یہ لیوبریکیٹ کرتا ہے جی. گودا ختم ہو گیا, ٹک ٹک کی آوازیں آتی ہیں, تو اس کو یہ بالکل تیزی کے ساتھ کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ بھائی, مجھے یہ بتائیں, ایک تو ہم بات کرتے ہیں جی ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, ہاتھ پاؤں سن ہوتے کیوں ہیں, اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں, اور جو حاملہ خواتین ہیں ان کے بھی ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں جی, ایک جگہ پہ بیٹھی رہتی ہیں ان کے بھی ہاتھ پیر سن ہو جاتے ہیں, اس کی کیا وجہ ہوتی ہے اور ان کے لیے کیا آپ سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں, اس میں ریزن تو بہت ساری ہیں, جس میں سے چند سروائیکل والے پیشنٹ, ان کے بھی زیادہ تر یہ کنڈیشن بنتی ہے کیونکہ پیچھے مہروں کا ایشو ہوتا ہے, تو وین پریس ہوتی ہے, تو وہ پھر ہاتھوں میں نمنس آ جاتی ہے. شوگر اگر آپ کا زیادہ رہتا ہے, آپ اس کو مینٹین پراپر نہیں کر رہے ہیں, اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں. اسی طرح آج کل پی سی او جو ہے, ان بچیوں میں بھی یہ معاملات آ رہے ہیں. لیکن یہ تینوں معاملات یا اس سے زیادہ کے معاملات جو بھی ہیں, اس میں میتھی کا بڑا رول ہے. اور بڑا آسان طریقہ بتا دیتا ہوں, یہ شوگر کا پیشنٹ ہے, سروائیکل کا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. ان کو چاہیے کہ رات کو 1 گلاس پانی لے کر اور 1 چائے کی چمچی میتھی دانہ ڈال دیں, جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ اس گلاس میں ڈال دیا. اس کو اوور نائٹ رکھیں, ساری رات رکھنے کے بعد جب وہ صبح اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر, یہ 1 پانی کا گلاس ڈیلی پیا کریں. اس میں ان کو ریلیف ملے گا, اور شوگر کے لیے تو فائدہ مند ہے, سبھی جانتے ہیں, میتھی کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے. سیکنڈلی جو آج کل بہت زیادہ ایک اور مسئلہ ہے,
लोगों में खून की कमी। वो पेशेंट तो होते ही हैं जो बेचारे थैलेसीमिया माइनर या मेजर में होते हैं, लेकिन वैसे भी जनरल देखा जाए तो वो जो मिनिमम खास तौर पे हमारी बहनों में रिक्वायरमेंट होती है 11.5 की, वो भी नहीं होता। तो फिर जाहिर बात है आपका जिस्म बहुत सारी बीमारियों से लड़ नहीं सकता। इसलिए खून बनाने की जो फैक्ट्री है जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, आप अपनी बॉडी के खून को कितना और बेहतर मजीद अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए आपको करना ये आसान सी रेसिपी है। अगर जग आपके पास हो। जी बिल्कुल जग है। मैं तरीका सिर्फ बता देता हूँ। नहीं वो जूसर मशीन। अच्छा चले एनीवे ये आ गया मैं अच्छा इसमें हमने सिर्फ करना ये है, खून की कमी के लिए हमने 1 टेबल स्पून मेथी दाना डालना है। ठीक है। और इसके अंदर हम 4 से 5 खजूर डाल रहे हैं। इसके अंदर का सीड निकाल के आपने 4 अदद खजूर डाल दिए इसके अंदर। उसके अलावा मुनक्का, ये किशमिश की एक बड़ी फॉर्म होती है, मुनक्का आप देख रहे होंगे, ये आराम से मिल जाता है आपके महल्ले में। 6-8 दाने इसके भी आप इसमें ऐड कर लें। इसके अलावा इसमें आप 1 गिलास दूध डालें। ठीक, बस सिंपल है ये। आप देखें हमने मेथी दाना 1 टेबल स्पून डाला है, खजूर 3-4 डाली हैं, मुनक्का 7-8 दाने डाले हैं और दूध का 1 गिलास डाला है। इसका शेक बनाना है, डेली पीना है। आप 2 से 3 महीने इसको पिए इंशाल्लाह। 2-4 बोतलें आप किसी और को दे रहे होंगे, इतना खून बनाता है। ईसा भाई ये मतलब निहार मुंह पीना है, ये दिन के किसी भी औकात में आप पी सकते हैं? 24 घंटे में किसी वक्त भी पी सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। सही है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त हमारे साथ कॉलर भी मौजूद है, शाहिदा हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी शाहिदा, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सुन होते हैं और ये 15 साल से ऐसा हो रहा है, जब से मेरी फर्स्ट बेबी हुआ मेरा, उसके बाद से मेरा ये मसला है। और मेरी गर्दन जो ऊपर गर्दन तक ये नमनेस जो है फिर ये गर्दन तक आती है। अच्छा, और ये ठीक कैसे होती है फिर? ये बस फिर मैं किसी तरह इनको रिलीफ करती हूँ, यानी हाथ फिर मैं जब करवट के बल लेटी हूँ तो फिर मैं सीधी होती हूँ, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे रखती हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड जब सर्कुलेट होता है वापस आता है तो फिर मैं रिलीफ करती हूँ। अच्छा ठीक है शाहिदा, अभी पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। कोई टेस्ट कराया है अगर आप इनसे पूछ सकें? हाँ, कोई भी इन्होंने टेस्ट कराया है किसी? ये जो छोटी वाली उंगली इसकी साथ वाली दोनों उंगलियां जो है ना, लेफ्ट जो राइट वाला हैंड है उससे ज्यादा लेफ्ट वाला मेरा खराब है। अच्छा मेरी बहन, आपने कोई टेस्ट वगैरह आपने कराए हैं? जी मैंने करवाए हैं यहाँ डायग्नोस्टिक से ही। तो ये मेरी कलाई में बहुत ज्यादा वो मसला है, मेरी कलाई जो है ना उसकी वेन्स जो है वो बहुत ज्यादा आपस में वो। चलिए पूछ लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। सवाबी से अली खान भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। जी अली, आपका क्या सवाल है? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि मेरी जो पाँव है ये ऊपर वाला हिस्सा, जी ऊपर वाला हिस्सा जो है ना, ये इससे पसीना नहीं निकल रहा, इसकी वजह से ठंड भी महसूस हो रहा है और ये सुन्न हो जाता है ऊपर वाला हिस्सा जो। अच्छा, एक पाँव का है या दोनों का? गैस्ट्रिक का मसला ज्यादा होता है। हाजमे के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया इन्होंने? जी गैस्ट्रिक का मसला ज्यादा, गैस ज्यादा होती है ना। अच्छा, नहीं आपने कोई दवाई वगैरह ली, कोई दवाई वगैरह ली, कोई टेस्ट कराए हैं? कब से इशू है? जी कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा मसला था और बाकी कोई इस तरह शुगर वगैरह ये कुछ भी नहीं है। ये मसला कब से है मेरे भाई, कब से है ये पूछ रहे हैं आपसे? 2 साल हुए, 2 साल। ठीक है, आप भी पूछ लेते हैं। थैंक यू, आपने कॉल की। मोहम्मद इलियास भी हमारे साथ टेलीफोन पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद इलियास, आपका क्या सवाल है? चलिए मोहम्मद एजाज हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करते हैं। जी मोहम्मद एजाज, आपका क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बाजी, मेरे हाथ फिर सूने हो जाते हैं और मेरे हाथ कांपते हैं। हाथ कांपते हैं आपके, कब से ये मसला है? ये बहुत पुराना मसला है। कब मैं सुन नहीं पाई मेरे भाई, कब से मसला है आपका? 10-8 साल तक। अच्छा, यानी कि पुराना। इसके अलावा कोई बात है जो आप करना चाहेंगे? जी और हाथ फिर सुन भी हो जाते हैं और सी पॉजिटिव है और मेरा।
ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ آپ نے کال کیا. ابھی ہم جان لیتے ہیں. اچھا خرم، جس طرح سے میری بہن شاہدہ نے فون کیا تھا، انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ سن ہو جاتے ہیں اور کلائی کا ان کا مسئلہ ہے، 15 سال پرانا مسئلہ، اور گردن تک ان کے نمنس جاتی ہے، تو وہ کیا کریں؟ جی بالکل یہ ان کو نروز کا ایشو ہے. نروز بہت ڈیمیج ہو کے بہت ویک ہو جاتی ہے. اچھا ایک تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے وہ ایک انجیکشن آتا ہے میتھائل کوبالومین، ڈاکٹر سے آپ ضرور ملیں اور ان کے مشورے سے آپ 10 ڈیز میں ایک ضرور انٹرا مسکولر لگائیں گے میتھائل کوبالومین. اس سے آپ کی نروز بہت ریفریش ہو جائیں گی. اور سیکنڈ آپ کو کیا کرنا ہے کہ ٹوائس اے ڈے ٹیبلٹ نیوروبیون آپ ضرور لیجیے گا، لسی کے ساتھ لیں، دودھ کے ساتھ لیں. اچھا اور جو ہمارے آخری صاحب جن کی کال تھی ابھی، جن کو کہتے ہیں ہاتھ کانپتے ہیں، ٹریمرز کہلاتے ہیں یہ، ان کا بھی ٹوٹلی نروز کا ایشو ہے. نروز آپ کے بہت ویک ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ بہت زیادہ عرصے تک سگریٹ پیتے ہیں یا بہت آپ کے نروز آپ بہت سٹریسڈ آؤٹ رہتے ہیں، تو آپ کو ذرا سی بات پہ اینگزائٹی جس کو پیلپٹیشنز کہتے ہیں، اور ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو جانا، پسینے آنا اور ہاتھ پیر کانپتے، تو ان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ایک تو ایک ٹیبلٹ ضرور لیا کریں جی رات میں، ESKEM. یہ بالکل آپ کے دوران خون کو بالکل کلیئر کرے گی اور گیسٹرک کا جو ایشو ہے اس کو کلیئر کرے گی. اور دونوں کے لیے ریکمینڈڈ ہے میتھائل کوبالومین کے انجیکشن اور نیوروبیون ٹوائس اے ڈے. آپ دیکھیں بالکل یہ دونوں کے اندر تیزی کے ساتھ امپروومنٹ آئے گا. ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ بھائی، ثوابی سے علی خان ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے ایک تو اپنا جو ہاضمے کا بتایا تھا، کولیسٹرول کا، انہوں نے کہا کہ مسئلہ تھا، اب شاید ان کو نہیں ہے، اور پاؤں کا اوپر کا حصہ صرف ان کا سن ہوتا ہے، نیچے سے پاؤں ان کے بالکل ٹھیک رہتے ہیں. 3 چیزیں میں ان کو ریکمنڈ کرتا ہوں 3 چیزوں کے لیے. جیسے میدے کا ایشو ہے، ایک تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ایک حصہ یہ گلاس دیکھ لیں، اس میں ایک حصہ دودھ ڈال کر باقی پورا پانی بھر لیں اور صبح ڈیلی نہار منہ اس کو پئیں. اس سے آپ کے گیسز بننا، سینے کی جلن ہونا، گیسز بننا، اس میں آپ کو ریلیف ملتا ہے. اگر آپ کے پاس اور کچھ بنانے کے لیے ہے تو آپ پھر چھوٹی الائچی، سونف، زیرہ اور پودینہ، ان 4 چیزوں کو ہم وزن لے کر کوٹ کر رکھ لیں. یہ سمجھ لیں کہ یہ رائزک ایسو نیگزیم کا نعم و بدل ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک ہے. میدے کے لیے، السر کے لیے یہ سب چیزیں اچھی ہیں. ٹانگ جو ان کی نمنس ہو جاتی ہے تو ان کو چاہیے کہ میتھی دانے کا تیل ملے گا، یہ عام جگہوں سے مل جاتا ہے. رائی کا تیل اور میتھی کا تیل دونوں کو ہم وزن ملا کر وہ ایریا جہاں نمنس ہوتا ہے، چاہے وہ ہاتھ ہے چاہے پاؤں ہیں، اس پر ہلکا سا مساج کر کے رات کو ہلکا سا کپڑا لپیٹیں تاکہ ڈائریکٹ اس کو ہوا ہٹ نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے چاہا ان کو اس میں آرام آ جائے گا. جہاں تک رہی بات کولیسٹرول کی، اگر ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں میں اگر ہے تو فائدہ ہے، نہیں ہے تو بننے نہیں دے گا. آپ اپنے گھر میں ایک دانہ لہسن لیا کریں اور اس کے جتنا ہی آپ ادرک لیا کریں، ان دونوں کو ہلکا سا کوٹ کر چند قطرے لیمن ڈال کر، لیکن کوشش کریں کہ ناشتے کے بعد یا لنچ کے بعد لیا کریں، کیونکہ ریگولر لینا ہوتا ہے تو نہار منہ اکثر لوگوں کو ایسیڈیٹی ہو جاتی ہے. تو کھانے کے آدھے پونے گھنٹے بعد صبح یا دوپہر میں آپ ایک دفعہ دن میں لے لیں، اس سے آپ کا کولیسٹرول لیول بہت اچھا ہو جاتا ہے. یعنی کہ بہت ہی یہ تو فائدہ مند چیز بتائیے. اس وقت ہمارے سے کالر ہیں زینت، وہ بھی اور آئزہ بھی موجود ہے. پہلے زینت سے بات کر لیتے ہیں. جی میری بہن زینت، ہاتھ پاؤں سن ہونے کے حوالے سے یا میتھی کے صحت کے فوائد کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہیں گی؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے، بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب سے ایک چیز پوچھنی ہے کہ ڈاکٹر صاحب میرے بیٹے کو نا ایگزیما کا بہت مسئلہ ہے، خارش اور دانے اس طرح اس کو نا بار بار ہو جاتے ہیں. 5 سال کا ہے وہ، تو اس کا کیا سولوشن ہونا چاہیے؟ حالانکہ میں ڈیٹول سے بھی اس کو نہلاتی ہوں. ٹھیک ہے زینت، میری بہن بتائیے گا کہ یہ جو ایگزیما کا مسئلہ ہے کسی جسم کے خاص حصے پر اٹیک کرتا ہے یا کہاں پر یہ آپ کو زیادہ اس کو پاؤں پہ، ہاتھوں پہ، ٹانگوں وغیرہ پہ اس طرح اس کو نا زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 5 سال کا، اور یہ کب سے مسئلہ ہے اسے؟ اس کو تقریباً 2 سال پہلے اس طرح ایشو ہوا تھا اور تب بھی ہم نے ڈاکٹر سے اس کو یعنی کہ ٹریٹمنٹ بھی کروایا. تو لیکن پھر سب نے کہا کہ اس کا زیادہ جو ہے آپ پرہیز کریں، صفائی کا بہت خیال رکھیں، پھر ڈیٹول سے اس کے کپڑے، ہر چیز، ایون کے بلینکٹس وغیرہ، بیڈ شیٹ، ہر چیز کو اس سے ہی واش کرتی ہیں. لیکن پھر بھی آپ آ کے نا اس کو پھر سے یہ پتہ نہیں سیزنل کوئی افیکٹ ہے
یا کیا ہے, اس کو پھر سے اب نا یہ ایشو ہو گیا. چلیے چیز بتا دیں کہ ٹھیک ہے, عیسیٰ بھائی سے ابھی پوچھ لیتے ہیں. عائزہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. جی عائزہ, کیا بات کریں گی آپ؟ ہلو جی عائزہ بات کیجئے, سن رہے ہیں آپ کو. جب میں رات کو بیڈ پر سونے کے لیے جاتی ہوں نا, تب اچانک سے پاؤں سن ہونے شروع ہو جاتے ہیں دونوں ہی. اچھا, اور ان میں سن ہو جاتے ہیں, پھر تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہلانا پڑتا ہے, اسی وجہ سے رات کو مجھے نیند نہیں آتی ہے. اچھا, یہ صرف عائزہ رات کو مسئلہ آپ کو سوتے ہوئے ہوتا ہے, بیڈ کی وجہ سے مسئلہ ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جی رات کو ہی ہوتا ہے, سارا دن آپ کے بالکل ٹھیک رہتے ہیں ہاتھ پاؤں؟ ہاں سارا دن بالکل ٹھیک رہتے ہیں, صرف رات کو ہی جب میں سونے لگتی ہوں اچانک سے دونوں پاؤں سن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیٹتے ہی آپ کے ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہیں, اور یہ مسئلہ کب سے ہے؟ ہاتھ نہیں ہوتے, صرف پاؤں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے عائزہ, ابھی پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو, آپ نے کال کی. غلام سبحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. اوکے, عیسیٰ بھائی شاید کو بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی عیسیٰ بھائی بات کیجیے آپ. عائزہ ہمارے ساتھ ہی ہیں. بس وہ اچھا ساتھ ہیں, تو اس بچی سے یہ پوچھنا تھا کہ یہ فزیکلی بہت ویک ہیں کیا؟ ان کو کمر میں, ٹانگوں میں جب زیادہ کام کر لیں تو کیا درد بھی ہوتا ہے؟ اور کھانے میں یعنی کہ تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد پیٹ تو نہیں بھر جاتا؟ یہ سوال اگر آپ ان سے پوچھ لیں. جی عائزہ. ہاں جی, یہ ابھی عیسیٰ بھائی نے جو آپ سے سوال پوچھا ہے اس کا جواب دیجئے. کیا پوچھا ہے, ایک بار پھر ریپیٹ کریں گے؟ اچھا عائزہ, بیٹا تھوڑا سا کھانا کھانے کے بعد. عائزہ, عیسیٰ بھائی پوچھ رہے ہیں بہت زیادہ ویک ہیں, کمزور ہیں آپ؟ نہیں, میں بالکل نارمل ہوں, نہ میں زیادہ کمزور ہوں نہ میں زیادہ موٹی ہوں, نارمل. چلے ٹھیک ہے عائزہ, تھینک یو سو مچ. غلام سبحان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں. جی میرے بھائی غلام سبحان, کیا کہیں گے آپ؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میم میرا بیٹا ہے 4 سال کا, وہ ناشتہ کر کھانا کھانے بیٹھتا ہے تو اس کے پاؤں سو جاتے ہیں, اٹھ وہ چل نہیں سکتا ہے. اور یہ کب سے مسئلہ ہے؟ چلتے گر جاتا ہے. اچھا, چلتے ہوئے گر جاتے ہیں, یہ مسئلہ کب سے ہے؟ یہ تقریباً ہے اسے 2 سال سے. اس کا جسم بھاری تھا بچپن میں, تو جو بھی دیکھتے تھے نا وہ کہتے تھے بھئی جیسے بڑا ہوگا صحیح ہو جائے گا. ابھی وہ چلتا ہے تو گر جاتا ہے. کتنا بھاری ہے, اس کا وزن کتنا ہے آپ کے بیٹے کا؟ 20 پلس ہوگا میم. 20 پلس ہے, اور وہ صرف ابھی 4 سال کا ہے؟ جی 4 ساڑھے 4 سال کا. اچھا, خوراک ٹھیک کھاتا ہے, زیادہ کھاتا ہے یا کم کھاتا ہے؟ نہیں نارمل کھاتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, کھاتے کھاتے اٹھتا ہے جب تو رونا شروع کر جاتا ہے, گر جاتا ہے, پاؤں اس کا سونا ہو جاتا ہے. اچھا غلام سبحان, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. خرم, آپ یا عیسیٰ بھائی آپ کچھ پوچھنا چاہیں گے ان سے, پھر تاکہ پھر آگے بڑھیں ہم؟ جی نہیں, میرا کوئی سوال نہیں. میں ایک ان سے چھوٹا سوال کروں گا کہ جی آپ نے ڈاکٹر کو دکھایا تھا تو انہوں نے کوئی مائلجیا وغیرہ نام کی کوئی چیز تو نہیں بتائی تھی؟ مسلس تو بچے کی ویک نہیں ہے پیدائشی طور پر؟ نہیں سر, انہوں نے بس صرف میڈیسن دیتے ہیں, جیسے ہی وہ کھاتا رہتا ہے صحیح رہتا ہے. شروع میں اسے پہلے پیشاب کا مسئلہ تھا, وہ ختم ہو گیا تھا, لیکن کھاتا رہتا ہے صحیح رہتا ہے. کون سی میڈیسن دیتے ہیں؟ کون سی میڈیسن دیتے ہیں؟ کون سی میڈیسن دیتے ہیں؟ ابھی وہ آؤٹ ہو گئے ہیں, ہمارے ساتھ رابطہ نہیں ان کا ہے. خرم, چلیے آپ یہ جو غلام سبحان میرے بھائی بات کر رہے تھے بیٹے کے حوالے سے, ان کا ہی کچھ بتا دیجیے آپ. جی جی بالکل جی, میں بتا رہا ہوں, یہ بہت بچوں میں بہت پیدائشی طور پر آپ کی مسلز ویک ہوتی ہیں, اور یہ مائلجیا کہلاتا ہے. مسلز آپ کے بالکل جیسے لٹک سی جاتی ہیں, اور بہت زیادہ اگر کنڈیشن, یہ دیکھیے میں آپ کو تھوڑا سا دکھاؤں کہ جو مسلز کا ایک پورا پیٹرن ہوتا ہے, اور یہ بچوں کا بہت زیادہ, یہ دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا اس کو یہ پوری چارٹ میں دکھائیں گے, اس کو فوکس کریں کہ آپ کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کے لمز ہوتی ہیں, ہاتھ پیر ہوتے ہیں, وہ بہت زیادہ سوزش کا شکار ہوتے ہیں, بہت ریڈنس کا شکار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بچے ذرا بھی کھڑے ہوتے ہیں یا تھوڑا چلنا شروع کرتے ہیں تو ان کو فوری طور پر باڈی میں شدید سویلنگ ہوتی ہے. پہلی بات یہ کہ آپ فوری طور پر کسی نیورولوجسٹ کو دکھائیں گی. نیورولوجسٹ ان کو بتائیں گے کہ ان کی فیملی میں تو یہ نہیں رن کرتا, اور ٹوٹل طور پر اس کی فزیو تھراپی ہوگی. نیورولوجسٹ اس کو دیں گے کہ جو آپ کو پوری فزیو تھراپی ہوگی, اور ساتھ میں ایسے اسینشیل وٹامنس جو کہ آپ کی مسلز کی, اور جو سوزش جو سرخی آ جاتی ہے, جو بچوں میں طاقت نہیں پکڑتے ان کو وہ بیک اپ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا عیسیٰ بھائی, میری 2 بہنیں تھیں, زینت اور عائزہ. عائزہ کہہ رہی تھی کہ وہ جب سونے کے لیے جاتی ہیں, آواز مجھ تک کم آ رہی ہے. عیسیٰ بھائی تک میری آواز مجھ تک نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, اگر عیسیٰ بھائی آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے؟
बिल्कुल आ रही है। अच्छा ईसा भाई, दोनों बहनें मेरी, एक ज़ीनत और आयज़ा थी, दोनों का जवाब दे दीजिए। आयज़ा हैं कि वो सोती हैं, जब भी सोने जाती हैं तो हाथ पांव सूने हो जाते हैं, और ज़ीनत अपने बेटे के लिए परेशान है, एक्जिमा का मसला है, पाँव के ख़ास हिस्से पे उनके खारिश और दाने निकल आते हैं, तो वो क्या करें? अच्छा, ये जो पहली बहन है जिनको रात को सोते वक्त पाँव सुन हो जाते हैं, इनको एक तो ये करना चाहिए कि डेली बेसिस पर, जैसे मैंने अभी मेथी का बताया था कि 1 गिलास पानी में 1 चाय की चमची मेथी डालकर और डेली सुबह पिएं। साथ में अगर उनकी सराउंडिंग में कोई भी हर्बल शॉप होगी तो उनसे कहें कि लेमन ग्रास ऑयल मिलता है, वो आप 20 ग्राम लेकर और 80 ग्राम ऑलिव ऑयल में मिक्स कर लें। रात को सोते हुए इसका हल्का सा मसाज करें, रोज़ाना ये मेथी वाला पानी पिएं। 3 से 4 दिन में अल्लाह ताला ने चाहा इनको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और दूसरा जो एक्जिमा का मसला है, इसमें जहन में रखिएगा, ज़्यादातर ये जो हमारी बहन ने कहा कि हम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं और ये प्रॉपर नहीं होता, इस बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, क्योंकि मोस्टली इसमें दबाने की दवाइयाँ आती हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चंद जड़ी बूटियाँ ऐसी उतारी हैं जिससे 2.5-3 साल में एक्जिमा भी ख़त्म हो जाता है। तो मैं अब वो दवाई जो हम बनाते हैं शायद ना बना पाएँ, लेकिन उसके करीब तर बता देता हूँ कि इनको चाहिए कि गुले बनफशा, गुले गावज़बा, उनाब, सौंफ और गुलमंडी, ये 5 चीज़ें याद रखें। गुले बनफशा, गुले गावज़बा, उनाब, सौंफ, गुलमंडी, 5 चीज़ों को हम वज़न लेकर कूट लें, क्योंकि ये बच्चा छोटा है, 5 साल का है, तो दवाई खा नहीं पाएगा। तो इसको चाय की पत्ती की तरह कूट कर रोज़ाना आधा कप पानी में आधी चमची डालकर चाय की तरह इसको पकाएं तो ये कहवा बन जाता है। छान कर जायके के लिए थोड़ा सा हनी डाल दें और थोड़ा थोड़ा करके ये 1 कप इसको रोज़ाना पिला दिया करें और डेली बेसिस पर पिलाएं। जहाँ स्किन ख़राब होती है, इसमें ज़्यादातर ईचिंग होती है, दिल चाहता है बंदा खून निकाल ले, तो उसके लिए आसान तरीका ये है, रिलीव करने के लिए बेबी वैजलीन किसी भी शॉप से लेकर उस वैजलीन के अंदर आपने 20 ml जो है वर्जन कोकोनट ऑयल डाल के अच्छी तरह मिक्स करके रखना है और वो बाहर स्किन पे लगाएं जहां जहां तो इंशाल्लाह ताला वो इसके लिए दानों अच्छा में भी आराम आएगा, एक्जिमा में भी आएगा, आराम आ जाएगा। बहुत शुक्रिया ईसा भाई, खुर्रम रशीद, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त भी अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। सुबह सवेरे पाकिस्तान हमें ट्विटर फेसबुक पेज पर जरूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।